الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ چند دن پہلے میں نے اپنے بیان بعنوان عقائد کی خرابی پر خاموشی اور اعمال کی خرابی پر واویلا کیوں، اس میں اشتیاق صاحب کے بعض غلط عقائد بیان کیے تھے۔ میرے بیان کو سن کر ایک صاحب نے مجھے کچھ ثبوت بھیجے اور کہا کہ آپ نے جو باتیں بیان کی ہیں ان سے تو امیر صاحب نے رجوع کر لیا تھا، تو آپ نے پھر یہ باتیں دوبارہ کیوں اٹھائیں؟ وہ 3 ثبوت انہوں نے بھیجے تھے، جن میں ایک زین العابدین صاحب کا ایک سوال نامہ، جس پر ہر سوال کے نیچے اشتیاق صاحب نے اپنا جواب لکھا ہے۔ سہیل مٹھانی صاحب کو اشتیاق صاحب نے تحریری جواب دیا تھا، جس میں لکھا تھا کہ اپنی تحریرات سے جن سے آپ حضرات کو غلط فہمی ہوئی ہے تو میں ان تمام تحریرات سے رجوع کرتا ہوں۔ تیسرا ثبوت اشتیاق صاحب کا ایک کلپ ہے جو غالباً کسی اجتماع میں انہوں نے جواب دیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اصل میں ان تحریروں کو تھوڑا سا استدلال میں غلطی ہوئی، اس کی وجہ سے میں نے رجوع کر لیا۔ آپ کی تحریر میں لکھا ہے کہ رسول اللہ پورا نام لکھا کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا کریں، مختصر نہ لکھیں، یہ بھی توہین ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کا وسیلہ بنانا کیوں کر غلط ہوا۔ ایک تحریر میں لکھا ہوا ہے کہ ہم حاجات شدہ کا وسیلہ نہیں مانتے، وفات شدہ۔ اصل میں ان تحریروں میں کچھ تھوڑا سا استدلال میں غلطی ہوئی، جس کی وجہ سے میں نے رجوع کر لیا۔ میں چاہتا ہوں کہ جماعت کا فائدہ ہونا چاہیے، میں بھی انسان ہوں، مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، وہ ایک سب دعا ہے، ہم دعا کو وسیلہ بنا سکتے ہیں، بس باقی تمام باتوں کو چھوڑ دیں۔ اس لیے میں نے اپنی کچھ تحریر بھیج دی ہے تاکہ جو لوگ کچھ سمجھ رہے تھے ان کو رجوع میرے کرنے سے انشاءاللہ ضرور وہ جماعت میں واپس آ جائیں گے اور جماعت کو تقویت پہنچے گی۔ میں اگر کہتا ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو میں اس میں مجھے کوئی آر محسوس نہیں ہوتی، غلطی کر سکتا ہوں، میں بھی انسان ہوں، صحابہ سے غلطی ہوئی ہے، خلفاء راشدین سے غلطیاں ہوئی ہیں تو میں بھی غلطی کر سکتا ہوں نا، کوئی بات نہیں اس میں۔ یہ 3 ثبوت دیکھنے کے بعد میں نے ضروری سمجھا کہ میں اس کی وضاحت کروں، کیونکہ یہ 3 چیزیں میرے بیان کے بعد بہت سارے لوگوں کو بھیجی گئی ہوں گی، اور وہ یقیناً یہی سوچ رہے ہوں گے کہ نور الامین نے اشتیاق صاحب کے رجوع کے بعد پھر سے یہ باتیں بیان کر کے غلط کیا ہے۔ لہٰذا اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے میں وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ اگر بات واقعی ایسی ہی ہے کہ میں نے ان کے رجوع کے بعد بھی یہ باتیں بیان کی ہیں تو یہ واقعی قابل اعتراض بات ہے، جو کہ انصاف کے منافی بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں ناانصافی پر آمادہ نہ کرے، بلکہ انصاف کرو، یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اب ان 3 ثبوتوں کا میں آپ کے سامنے جائزہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، زین العابدین صاحب کے سوالات جن کے نیچے اشتیاق صاحب نے اپنے جوابات لکھے ہیں، اس تحریر پر آپ تاریخ دیکھیں تو اردو ہندسوں میں 17 اپریل اور انگریزی ہندسوں میں 18 اپریل 2012 کی تاریخ درج ہے۔ گویا کہ 17 اپریل
2012 کو زین العابدین صاحب نے یہ سوالات تحریر کیے اور ہر سوال کے نیچے اشتیاق صاحب کے جواب کے لیے ایک آدھ لائن چھوڑ دی، جس میں 18 اپریل 2012 کو اشتیاق صاحب نے اپنے جوابات لکھے۔ وہ سوالات اور جوابات والی تحریر دیکھ لیجئے۔ اس میں زین العابدین صاحب نے لکھا ہے: امیر محترم، موجودہ حالات کے پیش نظر بعض لوگوں میں کسی قدر بے چینی اور پریشانی درج ذیل باتوں کی وجہ سے پائی جاتی ہے۔ مہربانی فرما کر ان باتوں کا واضح جواب دیا جائے تاکہ لوگوں کو آپ کا جواب دکھا کر مطمئن کیا جا سکے اور افواہوں کا خاتمہ کیا جا سکے۔ نمبر 1، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر جا کر کسی بھی مشکل کو رفع کرنے کی درخواست کی جا سکتی ہے؟ جواب: نہ، ہمارا یہ عقیدہ ہے اور میں مطلقاً اس کی نفی کرتا ہوں۔ نمبر 2، کیا کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں بھی وہ موجود ہے اپنی مشکل کو رفع کرنے کے لیے پکار سکتا ہے؟ جواب: یہ کھلا شرک ہے۔ نمبر 3، کسی فوت شدہ نیک بندے کے وسیلے سے دعا کی جا سکتی ہے؟ جواب: میں زندہ آدمی کے وسیلہ کا قائل ہوں۔ نمبر 4، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یا آپ کے بلند و بالا مرتبہ کو آج کوئی شخص وسیلہ بناتے ہوئے کیا اپنے رب سے التجا کر سکتا ہے؟ مثلاً: اے اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اولاد نرینہ عطا فرما، یا اپنے محبوب کے صدقے سے مشکلات سے نجات دے۔ جواب: یہ طریقہ بھی غلط ہے اور نہ میرا یہ عقیدہ ہے، اور میں اس عقیدہ کی نفی کرتا ہوں۔ نمبر 5، کیا امیر عمدن قرآن مجید اور حدیث کے خلاف فیصلہ کر سکتا ہے یا اسے اس کا اختیار ہے؟ جواب: ہرگز نہیں کر سکتا۔ نمبر 6، کیا جنات یا مروجہ موکلوں کے ذریعہ سے علاج کروایا جا سکتا ہے یا ان سے کسی بھی قسم کی مدد لی جا سکتی ہے؟ جواب: یہ بھی غلط ہے، بالکل غلط ہے، میرا عقیدہ ہرگز یہ نہیں۔ اس تحریر پر آپ دیکھیں زین العابدین صاحب اور اشتیاق صاحب کے دستخط اس پر ثبت ہیں، اور یہ 18 اپریل کی تاریخ 2012 کی۔ اس تحریر میں سب سے زیادہ اہم سوال نمبر 3 تھا، جس کا جواب گول کر دیا ہے۔ سوال تو یہ تھا کہ کیا کسی فوت شدہ نیک بندے کو وسیلہ سے دعا کی جا سکتی ہے؟ غور سے دیکھیں، کیا کسی فوت شدہ نیک بندے کے وسیلے سے دعا کی جا سکتی ہے؟ تو اس کا مختصر جواب تو یہ تھا کہ فوت شدہ نیک بندے کے وسیلہ سے دعا نہیں کی جا سکتی، یا اس سے بھی مختصر یہ جواب تھا کہ ہرگز نہیں، جیسے دوسرے جوابات لکھے ہیں۔ لیکن یہاں جواب میں لکھا ہے کہ میں زندہ آدمی کے وسیلہ کا قائل ہوں۔ یہ آگے آپ خود اندازہ لگائیں گے انشاءاللہ۔ اب یہ تو ہو گئی زین العابدین صاحب کی تحریر، جس کو رجوع کے طور پر پیش کیا ہے کہ اس میں رجوع کیا ہے۔ اب زین العابدین صاحب کے سوالات اور اشتیاق صاحب کے جوابات کے بعد سفیان صاحب نے پمفلٹ لکھا کفر بواح میں کفر و شرک کا فقدان۔ اس میں پھر وسیلہ کے متعلق وہی باتیں لکھ دی جن کا اشتیاق صاحب نے 18 اپریل 2012 کو انکار کیا تھا۔ سفیان نے لکھا کہ میں کہتا ہوں اس حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو توسل بنا کر فائدہ حاصل کیا جائے آپ کی زندگی میں اور آپ کی وفات کے بعد۔ کفر بواح میں کفر و شرک کا فقدان، صفحہ 5۔ لیکن ہوشیاری یہ کی ہے کہ پمفلٹ پر تاریخ اشاعت نہیں ڈالی تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو سکے کہ کون سا عقیدہ کب بیان کیا تھا۔ لیکن سفیان نے یہ پمفلٹ ہمارے کتابچے کفر بواح کے جواب میں لکھا تھا، اور ہم نے وہ کتابچہ 22 جون 2012 کو شائع کیا تھا۔
تو ظاہر ہے کہ سفیان صاحب کا پمفلٹ زین العابدین صاحب کے سوالات اور اشتیاق صاحب کے جوابات کے کئی ماہ بعد لکھا گیا ہے۔ اگر اشتیاق صاحب واقعی صرف زندہ آدمی کے وسیلے کے قائل تھے تو انہوں نے پمفلٹ میں سفیان کو یہ کیوں لکھنے دیا کہ میں کہتا ہوں کہ اس حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو توسل بنا کر فائدہ حاصل کیا جائے آپ کی زندگی میں اور آپ کی وفات کے بعد۔ اسی پمفلٹ میں یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے اور پھر لکھا ہے کہ غور کیجئے، حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص ڈالنے سے بینائی واپس آ گئی، یعنی یوسف علیہ السلام کی قمیص بینائی لانے کی وجہ بنی۔ یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص کو کیوں ذریعہ بنایا؟ خود دعا کیوں نہ کر دی؟ اللہ تعالیٰ تو انسان کی شرک سے بھی زیادہ قریب ہے اور وہ خود نبی ہیں، کیا انہیں نہیں معلوم کہ اللہ سے صرف دعا کرنے سے بینائی واپس آ سکتی تھی؟ لیکن ایک قمیص سے وصل لیا، معلوم ہوا کہ دعا قبول کروانے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے اور اسی کو وسیلہ کہتے ہیں۔ کفر بواہ میں کفر و شرک کا فقدان، صفحہ 5 اور 6۔ مزید لکھا ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بالوں کے وسیلہ سے جنگ فتح کر لیتے تھے۔ کفر بواہ میں کفر و شرک کا فقدان، صفحہ 7۔ تو سفیان نے یہ ساری باتیں زین العابدین صاحب کے سوال نامے کے بعد اپنے پمفلٹ میں لکھی تھی۔ جب یہ پمفلٹ چھپا تو زین العابدین صاحب اور دوسرے لوگوں نے کیوں نہیں کہا کہ 18 اپریل 2012 کو تو آپ نے سوال نمبر 3 کے جواب میں لکھا تھا کہ میں زندہ آدمی کے وسیلے کا قائل ہوں، اور اب پھر سفیان صاحب لکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو توسل بنا کر فائدہ حاصل کیا جائے آپ کی زندگی میں اور آپ کی وفات کے بعد۔ تو 18 اپریل 2012 کو کہتے ہیں کہ میں زندہ آدمی کے وسیلہ کا قائل ہوں، اور پھر سفیان 14 فروری 2013 کو اشتیاق صاحب مطلوب صاحب کو لکھ رہے ہیں کہ میں کہتا ہوں اس حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا کر آپ کی زندگی میں اور آپ کی وفات کے بعد فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ مطلوب صاحب کو اشتیاق صاحب نے 14 فروری 2013 کو خط لکھا ہے۔ لہذا جو زین العابدین صاحب کے سوال جواب والا پرچہ تھا اس کے اوپر خود سفیان کے پمفلٹ نے اور اشتیاق صاحب نے مطلوب صاحب کو بعد میں جو خط لکھا تھا، ان دونوں چیزوں نے اس کے اوپر پانی پھیر دیا، اب اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہی۔ اچھا، تو یہ سب کچھ ہونے کے بعد وہ مطلوب صاحب کو لکھتے ہیں میں نے کوئی غلطی نہیں کی۔ نور الامین نے فتنہ انگیزی کی، جماعت میں فتنہ پھیلانے کی کوشش کی ہے، یہ مطلوب صاحب کو لکھا ہے۔ جب وہ کہتے ہیں کہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے تو پھر رجوع کس بات سے کیا؟ وقت نے ثابت کر دیا کہ رجوع کا یہ کھیل صرف لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے تھا، اور لوگ بیوقوف بن بھی گئے۔ کہ اب کہہ رہے ہیں کہ ان باتوں سے تو امیر صاحب نے رجوع کر لیا تھا، لیکن رجوع کا جس کا تاثر مختلف موقعوں پر دیا گیا ہے، اس کی بھی حقیقت خود اشتیاق صاحب ہی بتائیں گے کہ یہ رجوع کس قسم کا تھا۔ 19 اکتوبر 2014 کو سہیل مٹھانی صاحب کو خط لکھا تھا اشتیاق صاحب نے، جس میں لکھا تھا کہ میں اپنی ان تحریرات سے جن سے آپ حضرات کو غلط فہمی ہوئی ہے تو میں ان تمام تحریرات سے رجوع کرتا ہوں۔ یہ تحریری جواب 19 اکتوبر 2014 کا ہے۔ اب یہاں بھی زومانی بات لکھی ہے، کوئی رجوع نہیں ہے، بلکہ قصوروار سہیل صاحب لوگوں کو ٹھہرایا ہے کہ میری تحریرات سے آپ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ جس طرح برق صاحب کو قرآن کی آیات سے غلط فہمی ہوئی تھی، تو قصور برق صاحب کا ہوا نا، یا قرآن مجید کی آیات کا قصور ہوا؟
اسی طرح اشتیاق صاحب نے بھی اپنی غلطی نہیں مانی بلکہ غلط فہمی کا الزام لوگوں پر ڈال دیا۔ اب اس رجوع کی حقیقت خود اشتیاق صاحب نے یہ بتائی ہے کہ یہ رجوع وہ نہیں ہے کہ کسی قسم کی غلطی نہیں ہے ہماری، ہم نے صرف اختلاف سے بچنے کے لیے حدیث کو ایک طرف کیا ہے۔ میں پہلے ان کی آواز میں ان کے بیان سے یہ جملے آپ کو سنواتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ ہاں یہ باتیں انہوں نے کی ہیں۔ اس کے بعد وہ سوال اور مکمل جواب سنواؤں گا انشاءاللہ۔ یہ رجوع وہ نہیں ہے، کسی قسم کی غلطی نہیں ہے ہماری، ہم نے صرف اختلاف سے بچنے کے لیے حدیث کو ایک طرف کیا ہے۔ اب اشتیاق صاحب کا پورا بیان سن لیجئے۔ آپ نے حدیث ملنے پر رجوع کرنے کے سلسلے میں بتایا، مگر آپ کی جماعت میں بہت سے شامل مسائل ہیں جو اختلاف پایا جاتا ہے، آپ لوگ رجوع نہیں کرتے، مثلا وسیلے والی دعا کے سلسلے میں آپ رجوع نہیں کرتے۔ رجوع ہم نے کر لیا تھا نا، ہم نے دعا نکال دی، دعا تو ہم نے نکال دی نا۔ اب یہ بتا دیں مجھے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ محدث ہیں، مجموع الزوائد کے علامہ حزمی، امام ذہبی، امام حاکم، تمام محدثین نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ وہ صحیح کہہ رہے ہیں تو کیا ہوا وہ لوگ، آپ اس کے بارے میں فیصلہ دیں گے ان کے بارے میں کیا ہوا یہ؟ لیکن ہم نے یہ سوچتے ہوئے کہ اس میں اختلاف ہو رہا ہے تو ہم نے اس کو اٹھا کر رکھ دیا، چھوڑ دیا، نکال دیا کتاب سے۔ یہ سوچتے ہوئے کہ جو صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ عائشہ، اگر تمہاری قوم کا ایمان لانا نیا نہ ہوتا تو میں مکے کو گرا دیتا اور گرا کے دوبارہ بناتا میں کیونکہ لوگ بدنام کریں گے مجھے کہ یہ نبی کیسے کہ مکے کو گرا دیا، تو میں مکہ نہیں گرا رہا ہوں۔ یہی سوچ کے ہم نے بھی سوچا کہ ایک حدیث ہے، اور بھی کتنی حدیث ہے جو ہم نہیں نقل کر سکے ہیں، تو یہ بھی ایک حدیث ہے جس کو ہم ایک طرف کر دیتے ہیں اور اختلاف کو ختم کر دیتے ہیں۔ کرتے ہم اس میں کیا کہتے ہیں، رجوع کر لیا نا ہم نے۔ یہ رجوع وہ نہیں ہے، کسی قسم کی غلطی نہیں ہے ہماری، ہم نے صرف اختلاف سے بچنے کے لیے حدیث کو ایک طرف کیا ہے۔ حدیث صحیح ہے، حدیث ضعیف نہیں ہے۔ رجوع ہم نے کر لیا تھا نا، کہہ رہے ہیں دعا تو ہم نے نکال دی نا، یعنی صرف دعا نکالنے کو رجوع کہا ہے۔ اور پھر آخر میں خود بتایا کہ یہ رجوع وہ نہیں ہے کہ کسی قسم کی غلطی نہیں ہے ہماری، ہم نے صرف اختلاف سے بچنے کے لیے حدیث کو ایک طرف کیا ہے۔ تو اب آپ کے سامنے ہے صاحب کہ جہاں یہ کہا ہے کہ یہ وہ رجوع نہیں ہے، ہماری کسی قسم کی غلطی نہیں، تو وہاں خانہ کعبہ کی مثال سے بھی یہ واضح کر دیا ہے کہ جس طرح خانہ کعبہ کو گرا کر دوبارہ تعمیر کرنا غلط نہیں تھا، لیکن لوگوں کی غلط فہمی کی وجہ سے یہ صحیح کام بھی چھوڑ دیا، اسی طرح اشتیاق صاحب نے بھی اپنی تحریرات کو صحیح سمجھ کر رجوع نہیں کیا، غلط سمجھ کر رجوع نہیں کیا، بلکہ لوگوں کی غلط فہمی کی وجہ سے اس کو ایک طرف کر دیا، جس کی وضاحت خود انہوں نے کر دی۔ تو اب یہ باتیں ہیں کہ تحریرات کے اوپر غور نہیں کرتے، بس دیکھ لیا کہ کسی تحریر میں لکھا ہے کہ میں نے رجوع کر لیا یا کسی سوال کا جواب دے دیا، تو بس فوراً غور و فکر کیے بغیر وہ تحریرات آگے بڑھا دی کہ اس سے تو رجوع ہو گیا تھا۔ یہ کیسا عجیب رجوع ہے کہ 18 اکتوبر 2012 کو لکھا میں زندہ آدمی کے وسیلے کا قائل ہوں، لیکن اس کے بعد پھر سفیان سے پمفلٹ میں لکھوایا جس میں یہ عقیدہ پیش کیا
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو توسل بنا کر فائدہ حاصل کیا جائے آپ کی زندگی میں اور آپ کی وفات کے بعد۔ کفر بواہ میں کفر شرک کا فقدان، صفحہ 5۔ اور پھر 14 فروری 2013 کو اشتیاق صاحب نے خود مطلوب صاحب کو لکھا کہ اس حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا کر آپ کی زندگی میں اور آپ کی وفات کے بعد فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور 19 اکتوبر 2014 کو سہیل مٹھانی صاحب کو جوابی خط لکھا کہ میں اپنی تحریرات سے رجوع کرتا ہوں، اور پھر اس رجوع کی وضاحت خود کر دی کہ یہ وہ رجوع نہیں ہے، کہ ہماری کسی قسم کی غلطی نہیں ہے۔ تو ان تمام ثبوتوں کے بعد اب اگر کوئی بندہ ان کی وہ تحریرات یا انہوں نے جو ذہنی باتیں کی ہیں اس میں آ کر یہ تصور کر لیتا ہے کہ رجوع کر لیا تھا، تو یہ میرے خیال میں مناسب نہیں ہے۔ حق کے دعوے داروں کو کم از کم حق بات کہنی چاہیے اور ان کو ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے کہ کس کی بات صحیح ہے اور کس کی بات غلط ہے۔ کونوا مع الصادقین صرف یہ نہیں ہے کہ ایک جماعت کا لیبل آپ نے وہ کر لی اور آپ کہیں کہ بس یہ سارے صادقین ہیں۔ آپ تمام شواہد کو اکٹھا کر کے اور پھر دیکھیں کہ حق اور سچ بات کس کی ہے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ۔